अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक बड़ी दिल खराश बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सरजमीन मुक़द्दस, सरजमीन हरम मदीनातुल मुनव्वरा, मेरे दिल की धड़कन, आंखों का नूर, दिल का सरूर, प्यारे प्यारे आका, अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, हमारी दिलों की धड़कन, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, सब कुछ उनके मुक़द्दस कदमों की मुबारक खाक पे कुर्बान। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुक़द्दस मुअत्तर मुअम्बर पुरनूर शहर मदीनातुल मुनव्वरा में मेरी किसी से बात हो रही थी। वो बंदा जो इतनी मुक़द्दस सरजमीन पे मौजूद था, वो दूसरों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। कुछ उसे इंतजामी उमूर के हवाले से मसाइल का सामना था, गाड़ियां लेट हो रही थी, होटलिंग की कुछ जो भी मसाइल थे। बहरहाल एक बात मैं आप सबसे करना चाहता हूं, दिमाग खोल के, कान खोल के, दिल खोल के सुनिएगा कि जिसने भी मदीना मुनव्वरा जाना है, जाने से पहले मदीना मुनव्वरा की हुर्मत, मदीना मुनव्वरा का अदब, मदीना मुनव्वरा की तकरीम, ये आपने सीख के जानी, वरना मदीना मुनव्वरा आप ना जाइएगा। मैं सीधी बात आपसे कर रहा हूं। ये वो मुकद्दस शहर है जहां पे सांस भी अदब से लेनी, जहां पे पांव भी अदब से उठाना है, जहां पे आपने चलना है तो नजरें झुका के चलना है। ये महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस और प्यारा शहर है। इस शहर में आने के लिए पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों आंखें दिन रात बहती हैं। शहर की एक झलक देखने के लिए तड़प तड़प तरस तरस के इस दुनिया से लाखों करोड़ों लोग जा चुके हैं, मगर उन्हें जाना नसीब नहीं हुआ है। और आप उस शहर में जाके अगर वहां का अदब बजा ना लाएगा तो भाई फिर आप वहां पे ना जाइएगा। खबरदार, आप मदीने ना जाइएगा अगर आपको अदब का नहीं पता, अगर आपको वहां की तकरीम का नहीं पता। जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होते हैं तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा शरीफ पे वो कुरान पाक की सूरह हुजरात की आयत मुबारक तहरीर है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाजिर होना है, ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी, आवाज ऊंची नहीं करनी, वरना तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुझे इसकी खबर भी नहीं होगी। हत्ता कि सूरह हुजरात में ही अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत में भी इरशाद फरमाया, कुछ लोग आए थे जिन्होंने हुजरा मुबारका के बाहर से आवाज दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी थी और उन लोगों को कम अकल इरशाद फरमाया था। बहरहाल एक बात ज़हन में रखनी है, मदीना मुनव्वरा जिसने भी जाना है, अदब 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 और अदब, बात खत्म। जिस बंदे में अदब नहीं है वो मदीने ना जाए। मदीना मुनव्वरा जाना जो है ना, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, मुझे मदीना मुनव्वरा जाने से बहुत डर लगता है। अब मक्का में जाएं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किसी जगह पे भी इरशाद नहीं फरमाया जो मक्का में जाके ऊंचा बोलेगा मैं उसके अमाल बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मदीना मुनव्वरा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने, खालिक कायनात ने ये इरशाद फरमाया है। वहां पे जाके भी अगर अदब बजा नहीं लाएंगे तो भाई फिर वहां पे ना जाए। सीधी सी बात है। जो लोग हज करके आए हैं, जो लोग उम्रा करके आए हैं, आप उनके पास बैठे उनसे पूछे, वो आपको बताएंगे कि वहां पे जाके लोग क्या करते हैं। जो रवैया यहां 30-40 साल होता है, 20 साल होता है, 35 साल होता है, वही जाके मदीनातुल मुनव्वरा में होता है। भाई जाने से पहले कम अज कम 2-3 महीने आपने मदीना मुनव्वरा का अदब, हुर्मत, अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद की कुर्बतों में जाने के आदाब सीख के जाने हैं। आपके घर में बच्चा सो रहा होता है, आप घर में किसी को शोर नहीं करने देते, खबरदार ऊंचा बोले तो भाई वहां पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। भाई वहां पे अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, खामोश। वहां पे सांस भी ऊंची नहीं लेनी, वहां बात भी आहिस्ता करनी आपस में। इसलिए वहां पे जाके आपस में किसी किस्म की कॉन्वर्सेशन, वहां की मैनेजमेंट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कोई भी आपके इश्यूज हैं, आप उनको जरूर डिस्कस करें, मगर शहर का, उस मकाम का, उसकी हुर्मत, उसके अदब को मनोज़े खातर रखते हुए। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। मैं इंशाअल्लाह ताला किसी दिन आदाब मदीनातुल मुनव्वरा के मुतालिक एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कुरान पाक की आयात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका और बहुत सारे वाकयात जो लोगों के अभी करंटली वहां पे हुए हैं
وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں جا کے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے وہاں پہ کھانے کو نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، گرمی بڑی تھی، یہ بڑا، بھائی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جس نے مدینے کی سختیوں پہ صبر کیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مدینے جا کے خاموشی، میں تو کہتا ہوں مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھ کے جائے، مدینہ منورہ کی تاریخ کو پڑھ کے جائے، کس کس مقدس مقام پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، ان کو سمجھ کے جائیں۔ جب آپ وہاں پہ جائیں گے نا پھر آپ کو وہ واقعہ یاد آئے گا۔ بھائی میں تو جو مختلف پہاڑوں میں، غاروں میں مقدس مقامات پہ لوگ جاتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ان واقعات کو پڑھ کے جا کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری پیدائش سے بھی 1500 سال پہلے اس مقام پہ میرے لیے سجدے میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پہ کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے۔ تو بھائی ادب ادب اور ادب۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو آپشن دیا کہ وہ ایک دعا کرے ان کی قبول ہوگی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے دنیا سے وصال فرما گئے ان کے سامنے، وہ چاہتے تو ان کی عمر کی بھی دعا کر سکتے تھے، انہوں نے آپ کی اور میرے لیے دعا رکھی ہوئی ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں کی، آپ کی اور میرے لیے کی ہے، آپ کی اور میرے لیے رکھی ہے، جو آپ کی اور میرے لیے کرنی ہے۔ ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں جا کے آپ کھانے پہ جھگڑا کریں، مارکیٹ پہ شاپنگ کے حوالے سے کنورسیشن کریں، وہاں پہ باقی باتیں چھوڑیں، سیاست پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے ملک کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹریولنگ کی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ مطلب کہ ویسٹرن کنٹریز سے آیا تھا، وہ تو باقاعدہ وہاں کے جو بلدیہ کا نظام ہے، سڑکوں کا، روڈز کا، ٹرانسپورٹ کا، صفائی کا، اس کے حوالے سے میرے سے بات، میں نے کہا اللہ کے بندے تو جس مقام پہ موجود ہے نا، آنکھیں اٹھا کے دیکھ، لاکھوں غم زدہ دل یہاں پہ گھوم رہے ہیں، روزہ رسول کے پاس گھوم رہے ہیں، جو پوری دنیا میں مختلف مقامات پہ ہیں، وہاں پہ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، لیکن گھوم یہاں پہ رہے ہیں۔ ان کو ایک جھلک یہاں کی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو روتے ہیں، روح روتی ہے، تڑپتے ہیں کہ ہم ایک جھلک مدینہ المنورہ کی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنا نصیب ہو جائے، لیکن ان کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کتنے خوش بخت ہو یار، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے قریب ہو، وہاں ان کی کتنی قربت میں ہو۔ آپ یہ ذرا امیجن تو کرو کہ جس جگہ پہ ماجہ شریف پہ کھڑے ہو کے آپ درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے صرف 10 فٹ کا فاصلہ کم و بیش، جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وجود مسعود کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مطلب جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، جن کے رخ انور کے نور کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، جن کے لیے لوگ جانیں قربان کرتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے قیامت کے دن آپ کی اور میری شفاعت کرنی ہے، جو آپ کے لیے اور میرے لیے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، سجدوں میں وقت گزارا کرتے تھے، محبوب خدا رحمت للعالمین پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، فاقہ کشی میں زندگی گزاری۔ تو مختصر سی بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جس نے بھی مدینہ المنورہ جانا ہے وہ وہاں کا ادب، وہاں کا لحاظ، ساری چیزوں کو سیکھ کے جائے۔ مدینے جانے والا بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر ادب کے بارے میں جانے وہاں پہ نہ جائے۔ یہ شاید آپ کو میری باتیں بری لگی ہوں، شاید ہو سکتا ہے کوئی بات میری آپ کو تلخ لگی، بری لگی ہو، لیکن سیکھے بغیر، سمجھے بغیر مدینہ منورہ اسی طرح نہ جایا کرے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی جائیں، مگر جب مدینے میں جانا ہے تو آپ نے اس شہر کا، اس مقام کا ادب اور حرمت، اور جب ان کے قریب جانا ہے نا تو آپ نے خاموش رہنا ہے، وہاں صرف آپ کے آنسو باتیں کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے قرب میں جانا ہے تو آپ کی روح بات کرے گی، آپ کے آنسو بات کریں گے۔ وہاں پہ آپ نے بہت سارے لوگ، ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، میں دیکھتا ہوں وہ روزہ رسول کے سامنے جا کے سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، زور زور سے پاؤں زمین پہ مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرکت بھی آپ نے نہیں کرنی، وہاں خاموشی کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس درود و سلام آپ نے پیش کرنا ہے، اور آپ نے اللہ کو بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہاں بلایا،
ٹھیک ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، بالکل آپ کے سامنے بالکل آپ کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پہ وہ آرام فرما رہے ہیں، خاموش ادب کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر میں جو بھی مقامات ہیں وہاں پہ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسجد قباء یا دیگر جو وہاں پہ مقدس مقامات ہیں وہاں کی تاریخ کیا کیا کچھ ہوا تھا۔ جب یہ جان کے سمجھ کے آپ انشاءاللہ تعالی جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ مزہ اور سرور بھی بہت آئے گا۔ بہرحال ادب ادب اور ادب، انشاءاللہ پھر کسی دن میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو میں بناؤں گا، ضرور بناؤں گا، جس میں صرف ذکر مدینہ ہوگا، ادب مدینہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں جانے کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالی زندگی رکھے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب بھی حج پہ یا عمرے پہ جائیں جہاں اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھ گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن اور لمحات ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جان میں مکہ المکرمہ اور پھر مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام بادب انداز میں پیش کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین، بے قرار دلوں کا قرار، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان، ہماری پہچان، دلوں کا چین، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ہمارے پیارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنے والے کی شفاعت قیامت کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اس لیے خدا را وہاں پہ جب جایا بھی کرے نا، شکوے شکایت